بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ نظر بد اور نظر حسد کی چند نشانیاں، علامات شیئر کریں گے۔ نظر بد اور نظر حسد کا علاج بھی بتائیں گے۔ اس عمل کو آپ روحانی ٹوٹکا کہہ لیں، روحانی فارمولا کہہ لیں، روحانی علاج کہہ لیں یا چھوٹا سا وظیفہ کہہ لیں۔ یہ ایسا عمل ہے جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ بفضل خدا 100 سال پرانی نظر بد ہوئی یا نظر حسد ہوئی تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ قرآنی عمل ہے، قرآنی وظیفہ ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقہ کار سے بتایا جائے اسی طریقے سے کرنا ہے تاکہ نظر بد اور نظر حسد کا جو لوگ، جو خواتین، جو مرد حضرات، جو بچے یا بچیاں شکار ہیں، ان کا علاج ہو سکے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نظر بد ہو یا نظر حسد ہو، یہ ایسی بری بلائیں ہیں جن سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پناہ مانگی۔ نظر بد ہو یا نظر حسد ہو، اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ ان دونوں بیماریوں سے انسان کا بہت نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان بھی ہوتا ہے، جانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ہر علامت کی اچھی طرح سمجھ آ جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا کیا نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جب نظر بد یا نظر حسد کا بندے پر سایہ ہوتا ہے یا پھر اثرات ہوتے ہیں تو کیا کیا انسان کو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، نظر بد ہو یا نظر حسد ہو، جب بندے کو لگ جاتی ہے تو اچانک جسم ٹوٹنے لگتا ہے۔ انسان بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، کوئی اسے بیماری نہیں ہوتی، لیکن اچانک جسم ٹوٹنے لگتا ہے، چہرہ مرجھا جاتا ہے، چہرے کی رونق، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، بچے بے چین ہو جاتے ہیں، گھر میں ہر طرف بے برکتی پھیل جاتی ہے اور کوئی بھی کام سیدھا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی کام کرنے لگیں تو اس میں رکاوٹ ہوتی ہے، بندش ہوتی ہے یا وہ الٹا ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا آپ کے ساتھ بار بار ہو رہا ہے تو یہ صرف اتفاق نہیں، یہ نظر بد کی وہ خاموش آگ ہے جو انسان کی خوشیوں کو ایک پل میں جلا کر رکھ دیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جو نشانیاں بتاؤں گی وہ 95% لوگ روزانہ محسوس کرتے ہیں مگر انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بے وجہ تھکن محسوس ہونا، انسان ہر وقت تھکا ہوا لگے، جیسے جسم میں جان نہ ہو، کوئی کام کرنے کو دل نہ کرے، بار بار بیمار ہونا یعنی سر درد، بخار، جسم درد یا کوئی ایسی بیماری جو ٹیسٹ میں بھی واضح نہ ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں وجہ سمجھ نہیں آ رہی، تو ان حالات میں بھی بندے پر نظر بد یا نظر حسد کا اثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نیند کا خراب ہونا، ڈرونے خواب آنا، نیند نہ آنا، بار بار نیند کھل جانا یا سایہ دیکھنے کا احساس، خواب میں بار بار ڈرونی چیزیں دیکھنا، یہ بھی نظر بد اور نظر حسد کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، معصوم بچے ہوتے ہیں، وہ اچانک رونا شروع کر دیتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں یا سونے میں بے چینی یا ہر وقت چڑچڑاپن ان میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کاروباری حوالے سے دیکھا جائے تو گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے، کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں، اچانک مالی نقصان ہونے لگ جاتے ہیں، گھر میں فضول جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، یہ علامات بھی گھر میں نظر بد یا نظر حسد کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ بغیر وجہ غصہ آنا یا ذہنی دباؤ کا شکار ہونا، ہر بات پر غصہ آنا، دل گھبرانا، بے چینی اور ڈر محسوس ہونا، چیزوں کا خراب ہونا یعنی موبائل اچانک خراب ہو گیا، گاڑی خراب ہو گئی، مشین خراب ہو گئی، برتن جیسے عام استعمال کی چیزیں بار بار خراب ہونا، نئے کپڑے ٹک جانا یا زیور یا سامان کا ٹوٹ جانا یا غائب ہو جانا، یہ بھی نظر بد اور نظر حسد کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ اچانک حادثات ہونا، نقصان ہونا، پھسل جانا، چوٹ لگ جانا، گاڑی ٹکرا جانا، چیزیں ہاتھ سے گر کر ٹوٹنا، بار بار بری خبریں ملنا،
یہ بھی نظر بد اور نظر حسد کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ شادی شدہ زندگی میں بے وجہ مسائل، میاں بیوی میں اچانک غلط فہمیاں، محبت کم ہونا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہونا، دل کا بوجھل ہونا، سینے میں گھبراہٹ ہونا، دماغ خالی سا ہو جانا اور دماغ گھومنا یعنی چکر آنا، بار بار بے وجہ چکر آنا، یہ تمام علامات، تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں، جتنے بھی یہ مسائل ہوتے ہیں، یہ اکثر اوقات نظر بد اور نظر حسد کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کی عبادت میں دل نہ لگنا، نماز میں دھیان نہ ہونا، یا قرآن پاک پڑھنے کو دل نہ کرنا، یا نیکی کی طرف مائل نہ ہونا، یہ بھی نظر بد کی علامت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی جو نشانیاں ہیں، یہ نظر بد اور نظر حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو ان تمام پریشانیوں اور تمام مصیبتوں، مسائل کو ختم کرنے کے لیے اور ان کا علاج کرنے کے لیے آج میں آپ کو روحانی عمل بتاؤں گی۔ اس عمل کو آپ نے دھیان اور توجہ سے سننا ہے اور اسی ترتیب سے عمل کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 3 عدد آپ نے سرخ مرچیں لے لینی ہیں۔ لال کلر کی جو مرچیں ہیں یہ آپ کو دکانوں سے بھی مل جائیں گی۔ آپ نے 3 عدد سرخ مرچیں لینی ہیں۔ ان مرچوں کو آپ نے اس بندے کے سر سے گھمانا ہے جس بندے میں یہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، اور اگر پورے گھر کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو پورے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کا تصور کریں اور اپنے گھر میں بیٹھ کر ہی اس عمل کو کریں۔ آپ نے 3 عدد سرخ مرچیں لینی ہیں، ایک کمرے میں بیٹھ جانا ہے، جس بندے کو، جس بچے کو، جس بچی کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے اس کے سر سے آپ نے ہر ایک مرچ کو 3 مرتبہ گھمانا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور مرچوں کو آپ نے سر سے گھمانا ہے۔ آیت مبارکہ کون سی پڑھنی ہے وہ بھی دھیان اور توجہ سے سنیے گا، آپ کو سکرین پر بھی دکھے گی۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ آپ نے سر سے گھمانا ہے اس مرچ کو اور ساتھ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے۔ جیسے ہم صدقہ اتارتے ہیں تو ماتھے سے ہم شروع کرتے ہیں اس چیز کو سر سے گھمانا، اسی طرح آپ نے مرچ کو سر سے گھمانا ہے اور 1 مرتبہ پڑھنی ہے بسم اللہ اور 3 مرتبہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ آپ نے مرچ کو سائیڈ پہ رکھ دینا ہے، دوسری مرچ کو اٹھانا ہے، 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے اور پھر 3 مرتبہ مرچ کو سر سے گھمانا ہے اور ہر بار آپ نے ساتھ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے دوسری مرچ کو بھی سائیڈ پہ رکھ دینا ہے، تیسری مرچ کو بھی اٹھانا ہے اور پھر آپ نے اسے بھی 3 مرتبہ ہی گھمانا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو دوبارہ اس ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے دیکھیں اور بات کو سمجھیں اور اسی ترتیب سے عمل کریں۔ جب تینوں مرچوں کو 3 مرتبہ ہی آپ گھما لیں تو پھر آپ نے ان مرچوں کو جلتی ہوئی آگ میں جلا دینا ہے، اور اس عمل کو آپ نے پہلے دن بھی کرنا ہے، دوسرے دن بھی کرنا ہے اور تیسرے دن بھی کرنا ہے۔ 3 دن کے عمل سے ہی انشاءاللہ بفضل خدا نظر بد ہو یا نظر حسد ہو وہ ختم ہو جائے گی اور ہر کام میں دل لگے گا، کاروبار چل پڑیں گے، بے روزگاریاں، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور جو آپ کا کام میں دل نہیں لگتا دل لگنے لگ جائے گا۔ یہ 3 دن مسلسل عمل کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا نظر بد اور نظر حسد کا علاج بھی ہو جائے گا اور آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ جزاک اللہ۔